بسم اللہ الرحمن الرحیم میراث کا سبق نمبر 21۔ اس سے پہلے والے سبق میں 19-20 میں انکسار میں جو نسبت توافق اور نسبت مخالفت کی مثال تھی وہ بیان ہو گئی، ان فریقوں میں جو ایک ہو۔ اب یہاں سے ہم وہ مثال دیں گے جب کہیں کیا ہو، دو فریق جمع ہو، انکسار دو فریقوں میں آ جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم مثال دیں گے اور لکھ لیتے ہیں ادھر۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، اس میں دو زوجے ہیں اور دو اس میں کیا ہے، شقیق ہے۔ زوجی سے مراد محترم حضرات کس کو کہتے ہیں؟ بی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ادھر ایک بھائی سمجھ لو، شقیق، عینی بھی اس کو بولتے حقیقی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک جو ہے بیوی ہے، دوسری بھی بیوی ہے، آدمی وفات ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ جب بنایا جاتا ہے نا تو مسئلہ 4 سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی کو چوتھا حصہ ملنے والا ہے، اولاد تو نہیں ہے۔ تو جب چوتھا حصہ ملنے والا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ایک حصہ دے دیں گے۔ یہاں پر دونوں کو جو ہے ایک حصہ دیا جائے گا، ایسا نہیں زیادہ ہو یا کم ہو تو ڈبل دیا جائے گا، نہیں، ایک۔ 3 بچ گیا، 3 جو ہے 2 بھائیوں کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے ہم کیا کریں گے، جو بھائی ہیں نا ان کا بھی حصہ دیکھیں گے اور ان کی تعداد دیکھیں گے، اور بیویوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کی حصہ اور ان کا حصہ بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر 3 ہے اور یہ 2 ہے، تو ان میں تخلف والا نسبت ہے، تو عدد رؤوس جو ہے لکھ لیں گے، یہ کتنے آدمی ہیں، 2 ہے۔ یہاں پر آپ 2 لکھ لیں اس طرح۔ جب 2 آپ نے لکھ لیا اور ان کو بھی دیکھیں گے اور ایک کو بھی دیکھیں گے، حصہ ایک صحیح نہیں بن رہا ہے نا، وہ 2 ہے، یہ بھی 2 ہے، تو 2 2 4 ہو گیا۔ اور یہاں پر ان میں بھی نسبت صحیح نہیں ہے، مخالفت، ان میں بھی نسبت مخالفت، اس کو تخلف بھی آپ بول سکتے ہیں۔ صرف یہاں پر ہم دیکھیں گے اب آگے ان کے بیچ کیا نسبت ہے، ان کی بیچ جو ہے تماثل کی نسبت ہے۔ دیکھیں یہ بھی 2 ہے تعداد میں اور یہ بھی 2 ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تماثل کی نسبت و مماثلت ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، ایک کو لے لیں گے، کسی کو بھی آپ لے لیں، یہ 2 لے لیا، یہ 2 لے لیں، اوپر لگا لے ضرب کے لیے، تو اس طرح سے بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر پہلے ہم نے کیا کر دیا، حصص اور رؤوس کی بیچ نسبت دیکھیے، اس کو رؤوس بولتے ہیں، رؤوس مانا یعنی لوگ، نفر، ان میں نسبت مخالفت کی تھی اور ان میں بھی۔ پھر آگے ہم نے ان کی بیچ نسبت دیکھ لیا، وہ تماثل ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے، 2 اوپر بن گیا، آگے اس کو ضرب دیں گے، تو ضرب دینے کے بعد یہ بن جائے گا 2 4 8۔ 8 جب بن گیا تو اب صحیح تقسیم ہو جائے گا، ایک بھی کو ایک ملے گا، دوسرے بھی کو کچھ نہ کچھ ایک ملے گا، جو کہ کیا ہے، ایک حصہ ہے۔ ربع جو ہے 8 کا کیا ہے، 2 ہے نا، چوتھائی حصہ، تو وہ 2 جو ہے ایک ایک ان کو دیا جائے گا۔ آگے کتنا بچے گا، 6 بچے گا، 6 تو تقسیم بھی کر لیں گے نا ان کے بیچ، 3 اس کو دے دو اور 3 اس کو دے دو، تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے، یہ 2 فریقوں کے بیچ نسبت تھی اور ہم نے چیک کر لی، نسبت مماثلت تھی اور تماثل۔ آگے ہم وہ مثال بیان کر دیتے ہیں کہ جس میں تداخل بھی آ جائے بیچ میں اور تخالف بھی آ جائے۔ اوپر کی نسبت میں تو مخالفت اور مماثلت آ گئی، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مثال ہے، ایک آدمی وفات ہو چکا ہے، 4 اس کی بیویاں ہے، 3 اس کی بیٹیاں ہے اور 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں۔ تو کیا کر لیں گے، یہاں پر لکھ لیتے ہیں، ایک بیوی، دوسری، تیسری بیوی،
چوتھی بیوی، یہ 4 اس کی کیا ہو گئی؟ بیویاں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہے، ایک بیٹی، دوسری، تیسری، چوتھی، ٹھیک ہے۔ 4 بیٹیاں ہو گئی اس کی، 3 بیٹیاں ہو گئی، 3 ہم غلط ہو گئے، 3 بیٹیاں ہو گئی، 4 بیویاں ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، 2 کیا ہے؟ 2 بہنیں ہیں، ایک بہن حقیقی، دوسری بہن، یہ تعداد میں کتنی ہے؟ 2 ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر جب ہم دیکھیں گے نا تو مسئلے میں کیا آیا ہے؟ 4 آیا ہے نا، جو کہ کیا ہے؟ یعنی زوجہ آ گئی ہے، بیوی، اس کو حصہ کتنا ملتا ہے؟ چوتھائی حصہ ملتا ہے، لیکن جب اولاد موجود تو پھر کتنا حصہ ملتا ہے؟ حصہ پھر اس کو ملتا ہے 8واں حصہ ملتا ہے۔ جب 8واں حصہ ملتا ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیں مسئلے میں اس کے ساتھ نصف بھی جمع ہے، ثلثان بھی جمع ہے وغیرہ، تو مسئلہ جو ہے کس سے بنے گا؟ 24 سے بنے گا، 24 مسئلہ ہم یہاں 24 سے بنائیں گے، دیکھ لیں 24 سے جب ہم مسئلہ بنائیں گے نا تو 24 کا جو 8واں حصہ ہے وہ کیا ہے؟ 3 ہے، 3 جو ہے وہ ان کو مل جائے گا، بیویوں کو، ٹھیک ہے۔ آگے جو ملتا ہے بیٹیوں کو وہ کیا ہے؟ ثلثان والا حصہ ملتا ہے، 1/3 جو ہے وہ کیا ہے؟ 8 ہے، 24 کا دوسری تہائی جو ہے اس کی 16 بن جاتی ہیں، تو 16 جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ بیٹیوں کو مل جائے گا 16۔ آگے 16 اور 3 کو جمع کر لو، باقی جو بچ جائے گا وہ 5 بچے گا، 5 جو ہے ان 2 کو مل جائے گا جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ان کی بیچ پھر ان کی بیچ نسبت دیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر یہ 4 ہے اور حصے 3 ہے، یہ کتنی ہے؟ 3 ہے اور حصے 16 ہے، اور یہ کتنی ہے؟ 2 ہے اور یہ 5 ہے۔ صحیح نسبت نہیں ہے نا، یہ جبت ہے، یہ تاک ہے، یہ تاک ہے اور یہ جبت ہے، یہ جبت ہے اور یہ تاک ہے، نسبت مخالفت کی آ رہی ہیں۔ یہاں پر پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنی تعداد میں ہے؟ یہ 4 ہے، بیویاں کتنی ہیں؟ 4، اور یہ کتنی ہے؟ 3، اور یہ کتنی ہے؟ 2، ان کی بیچ بھی نسبت دیکھیں گے۔ تو جب ہم نسبت دیکھیں گے، یہاں پر آپ دیکھ لیں مسئلے میں 3 فریقوں میں کیا آیا ہے؟ تخالف آیا یہاں پر 3 فریق، فریق اول، فریق منے نفر، فریق دوم، فریق 3 فریق ہیں اس مثال میں۔ یہ مثال جو تھی مماثلات وغیرہ کی تھی، مخالفت، اور یہ جو ہے تداخل اور تخالف دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا، تخالف مخالفت۔ اب یہاں پر 3 فریق اور ہر فریق میں حصے جو صحیح نہیں بن رہے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد بھی لکھ لی، جو تعداد تھی ہمارے پاس مقدار تھی وہ بھی لکھ لی، پھر اس کے بعد ہم نے رؤوس کی بیچ دیکھ لیا جو ناپار ہے، ان میں تداخل کی نسبت موجود ہے 2 اور 4 میں کیا ہے؟ تداخل 1 دونا دونا 2 دونے 4، تو ہم نے اس میں سے کیا کر لیا؟ بڑا عدد لے لیا جو کہ کیا ہے؟ 4 ہے، 2 کو چھوڑ دو۔ آگے 3 اور 4 میں دیکھیں گے، تو 3 اور 4 میں جب ہم دیکھیں گے نسبت مخالفت موجود ہے، یعنی ایک جیسے نہیں ہے، تو 3 کو 4 میں یا 4 کو 3 میں ضرب دیں گے، اس سے بن جائے گا 12، تو 12 کو اوپر لکھیں گے، اس کو مقام اول کہتے ہیں یا جامعہ او اولا کہتے ہیں۔ آگے جامعہ ہمارے پاس یہ ہے، اس میں ضرب دیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ 12 کو 24 سے ضرب دیں گے، تو ہمارے پاس جو حاصل ہوگا وہ ہے 288، اس سے بن جائے گا 288۔ جب بن جائے گا، پہلے حصے تو صحیح تقسیم نہیں ہو رہے تھے نا، اب انشاءاللہ صحیح تقسیم ہو جائیں گے۔
8वां हिस्सा जो बन रहा है मोहतरम हज़रात वीडियो का, वो हम क्या कर लेंगे, टुकड़े टुकड़े करके हर वीडियो को हिस्सा देंगे। एक को 9 मिल जाएगा, दूसरे को 9 9 9, इन सब को जो है 9 9 हिस्से मिल गए। आगे जो क्या है, लड़कियां है, लड़कियों का हिस्सा तो ज़्यादा है, सुलुसान है, हर एक को ज़्यादा मिलते हैं। हम टुकड़े टुकड़े करके देंगे, 64 64 हर एक को मिल जाएगा। इसको 64, इसको 64, ठीक है। आगे कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। 60 को हम तकसीम करेंगे, जो कि क्या है 288 का एक सुलुस है, तो क्या कर लेंगे हम, निस्फ़े बकाया बच गया असबा होने की वजह से, वो हम देंगे 30 30, क्योंकि ये लोग क्या है असबा है, बहनें। यहाँ पर देखिए 9 9 18 18 बन गया ना, फिर 18 जमा कर लो आपस में, 16 3 36 बन गया, ठीक है ना। और ये जो 64 64 है, एक 64 लो 8 बन गया, दूसरा जो है 12 बन गया, ठीक है ना। 6 6 12 बन गया, फिर उसके साथ 64 मिलाओ, ये जो है 12 बन गया, किधर चला गया, 8 9 192, ये पूरा हिस्सा। तो ये क्या है 60 है। तो यहाँ पर आप देख ले, ये जो है ना 36, ये उसका सुमन है, सुमन माना 8वां हिस्सा। और ये जो है सुलुसान है, सुलुसान माना 2/3, 192। और ये जो है ना मोहतरम हज़रात असबा है, असबा माना स्ट्रॉन्ग रिलेटिव। स्ट्रॉन्ग रिलेटिव को जो है आखिर वाला हिस्सा मिलता है, जो बकाया बच जाता है।